الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین۔ یہ دل میں بات تھی کہ کافی عرصے سے کہ حیات الصحابہ کا جو ایک سیشن ہونا چاہیے تھا وہ کافی عرصے سے سوچ بھی تھی کہ اس کو شروع کیا جائے، لیکن آج کل کا جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس حساب سے انسان جتنے اعمال دنیا میں بچا کما سکتا ہے کما لے۔ بظاہر تو موت بالکل سامنے انسان کے منہ پہ ہی ٹنگ جو ہے وہ منڈلا رہی ہے۔ آج صبح شام جو ہے وہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کی خبریں آتی ہیں، تو اور حیات الصحابہ کے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حیات الصحابہ انسان کے ڈپریشنز کو ختم کرتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھنا سننا، صحابہ کے واقعات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انسان کے اندر سے جو ڈپریشن ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ تو یہی اس کا انشاءاللہ کوشش تھی۔ اب جب کوشش تو یہی ہے کہ اس کو آگے تک چلاتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے مشورہ بھی ہو جائے گا کہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیز کے اوپر اس طرح کلاسز اس طرح سیشن کر لیں گے، باقی درمیان میں جو ہے سیشن، ابھی تک تو سیشن اسی طرح کریں گے، لیکن بعد میں پھر ہم جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ گروپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ پہلا آج سیشن ہے، ہم والیوم 3 کے کچھ حصے سے آج کریں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی 10 سے 15 منٹ کا سیشن ہو، کیونکہ روزانہ ہوگا تو اتنا بڑا سیشن کر بھی نہیں سکتے۔ صرف سیٹرڈے والا دن نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن میرا عمومی طور پر ایک اور سیشن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ تو ہم حیات الصحابہ کے اندر سے جو کتاب ہے اس کا ریفرنس میں نے دے دیا ہے، اسی کو ہی اسٹڈی کریں گے۔ کوشش یہی کریں گے کہ ہم الفاظ کی ہیر پھیر بھی نہ ہو، ایسے کہ ایسے ہی انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں، اور اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اور عمل کرنا قبول فرمائے۔ حیات الصحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور چند ساتھیوں سمیت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس کا ڈر ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ سب سے پہلے میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضور کی تلاش میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا۔ میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ میں باغ کے دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی کے اندر چلا گیا تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے، پھر کافی دیر ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہ آئے۔ اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اور ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس اکیلے پن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے ہم سب گھبرا کر اٹھے ہیں۔ میں سب سے پہلے گھبرا کر اٹھا، وہاں سے اٹھ کر آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک پہنچا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں، اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے مجھے اپنے 2 جوتے نشانی کے طور پر دیے اور فرمایا، ابو ہریرہ، میرے یہ 2 جوتے لے جاؤ، اور باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی باغ کے باہر جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے بھی اس پر یقین کر رہا ہو، تو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور علی؟ انہوں نے پوچھا، ہے ابو ہریرہ، مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، ہے ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہوں نے دے کر مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کرتا ہو، تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گرا، یعنی ہپس کے بل۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، واپس جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں واپس گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔
حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا مجھے عمر باہر ملے، میں نے بشارت دے کر میں نے جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے 2 ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو 2 جوتے دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ جو آدمی اس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے بھی اس کا یقین کر رہا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اس پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا انہیں عمل کرنے دو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہ پڑ رہی تھی، یعنی حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ سکے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا ہو اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والے ہوں گے۔ پھر میں حضور کے ساتھ تھوڑی دیر چلا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضور نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور ایک پتھریلے میدان پر چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ کافی دیر بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرے، آپ پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میرے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو خوشخبری دے دیں جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے، خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ میں نے کہا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا جی ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں اگرچہ وہ شراب پیے۔ اخرج شیخان کا مطلب ابو بخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم اور ترمذی میں اس جیسی ایک روایت میں یہ قول ہے کہ حضور نے 34 مرتبہ فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہو اگرچہ ابو ذر چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہو اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یعنی انسان مومن جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتا ہو، جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی کے طفیل کے ذریعے سے یہ بشارت دی ہے
کہ وہ ضرور ب ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھے دیہاتی نے، انہیں علقمہ بن علاسہ کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ علیہ صلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مجھے اس بات کا پکا یقین ہے۔ جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ بڑا سمجھدار ہے، یا یہ فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی بڑا سمجھدار ہے۔ ابن عساکر نے یہ روایت کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا غیبی آوازوں کا سننا جن کا بولنے والا نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سمندری غزوے میں گئے، چنانچہ ہم سمندر پر سفر کر رہے تھے، ہوا بالکل موافق تھی، بادبان اٹھے ہوئے تھے، ہم نے ایک منادی کو اعلان کرتے سنا، اے کشتی والوں ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ اعلان مسلسل 7 مرتبہ کیا۔ میں نے کشتی کے اگلے حصے پر کھڑے ہو کر کہا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں کے ہیں؟ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا، میں آپ لوگوں کو وہ فیصلہ نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے روزہ رکھ کر پیاسا رکھے گا، اللہ پر یہ حق ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو سیراب کرے۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس سخت گرم دن کی تلاش میں رہتے جس دن انسان کی کھال جل جائے اور اس دن روزہ رکھا کرتے۔ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا طائف میں انتقال ہوا، ان کے جنازے میں شریک تھا، اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس کی شکل اور صورت کا پرندہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ پرندہ آ کر ان کے جسم میں داخل ہو گیا، ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا اب باہر نکلے گا، لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا۔ انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے پر یہ آیت پڑھی اور پڑھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا کہ اے اللہ کے فرما بردار، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے ایمان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کہ تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوا اور میری جنت میں داخل ہو۔ حاکم نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حاکم میں اسماعیل بن اعلیٰ اور عیسیٰ بن علی روایت کرتے ہیں کہ وہ سفید پرندہ ہے۔ حسمی میں روایت ہے کہ وہ سفید پرندہ ہے جسے بگلا کہا جاتا ہے۔ میمون بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو ہم نے ایک آواز سنی، تو ہم سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میمون بن مہران کی دوسری روایت میں ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، انہیں کفن پہنایا گیا تو ایک سفید پرندہ تیزی سے گرا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا، اسے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ بے وقوف ہو جو پرندہ تلاش کر رہے ہو، یہ تو ان کی بینائی تھی جس کے بارے میں حضور نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وفات کے دن انہیں مل جائے گی۔ پھر جب لوگ جنازہ قبر پر لے گئے اور انہیں لحد میں رکھا گیا تو غیبی آواز نے چند کلمات کہے جنہیں ان سب لوگوں نے سنا جو قبر کے کنارے پر تھے۔ پھر میمون رحمہ اللہ علیہ نے پچھلی روایات نقل کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا عمل کرنے کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری امت کو نجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، صحابہ کے ساتھ اور اولیاء اور تابعین اور مقربین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اسی طرح روزانہ ہم کوشش کریں گے سیشن کرنے کی، اور پھر جب تک کم از کم یہ حالات اس طرح چل رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اہتمام کرنے کی۔ اپنی رائے سے بتا دیجیے گا کچھ، اور اگر کچھ اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔